زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید کرب و بلا، 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 ہے دردناک منظر کرب و بلا کے میں ہے دردناک منظر کرب و بلا کے شبیر کا ہے لاشا تیروں کے پیرہن میں، دردناک منظر کرب و بلا کے میں ہے دردناک منظر کرب و بلا کے بھی قربا رو رہی ہے تطہیر نوحگر ہے، بھی قربا رو رہی ہے تطہیر نوحگر ہے، پارا گلے بندھے ہیں، پارا گلے بندھے ہیں، بس ایک ہی رسل میں، دردناک منظر کرب و بلا کے میں ہے دردناک منظر کرب و بلا کے پرچھی اڑی ہوئی ہے اکبر کے کلیجے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیا حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خادم، ہم تمام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایام اعزا کے آغاز کے ساتھ جو فلک پہ چاند نمودار ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ ہمارے حیدرآباد دکن میں عاشور خانوں کی استادگی عمل میں آتی ہے۔ ہماری یہ چینل کی کوشش یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عاشور خانے استاد کیے جاتے ہیں وہ اس عاشور خانوں کی آپ کو زیارت سے بھی مشرف فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ کچھ تفصیلات جو بھی ہم کو مل سکتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میں اس وقت عاشور خانے امام باڑہ یا خودپورے پہ موجود ہوں۔ میں اس وقت ہمارے اس عاشور خانے کے خدمت گزار مرتضی علی صاحب المعروف جواز صاحب سے اس عاشور خانے کی تمام تفصیلات دریافت کروں گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، السلام علیکم۔ تقریباً یہ عاشور خانہ جو ہے 650 سال پرانا ہے، چونکہ جب مسجد جو ہے مکہ مسجد کی بنیاد ڈالی گئی تھی اسی کے ساتھ جو ہے نا عاشور خانہ امام باڑہ، عیدگاہ اور آپ کے جو ہے نا ایک عاشور خانہ بنا تھا جس کی تاریخ ہے گلزار آصفیہ وغیرہ میں اس کی پوری تاریخ ہے۔ اس میں 201 علم استادہ ہوتے تھے جس میں ایک ایک پلے کے 2 علم تھے۔ حالات اور واقعات جو ہے بس بربادی کی طرف گئے، اس میں جو ہے نا کافی بربادی ہوئی۔ عاشور خانے کے جو ہے نا سارے علم مبارک چوری ہو گئے، کچھ علم مبارک جو مخدوش حالت میں ٹوٹے ہوئے تھے، چونکہ 5 دھاتی علم تھے یہاں پر جو ٹوٹے ہوئے تھے اس کو ہم لوگوں نے جوڑ کر کسی طریقے سے یہ جو بڑے علم ہیں یہ اسی کے دور کے علم ہیں، یہ اور یہ سندل کے جو علم ہیں یہ تقریباً جو ہے نا اسی تاریخ کے علم ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا بہت بڑا وہ تھا عاشور خانے کا جو پرانا نقشہ ہے، وہ نقشے میں اس عاشور خانے کے 4 جو ہے نا کمان تھے، اور اس کا جو نقار خانہ تھا یہ آگے جو ہے باغ زہرا بول کے وہاں پر جو ہے نا اس کا نقار خانہ تھا۔ بہرحال حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج جو ہے نا وہ رہا نہ یہ رہا، 37 ایکڑ 35 گنٹے زمین تھی وہ بھی نہیں رہی، 650 گز کے اوپر ابھی عاشور خانے کی موجودہ جو ہے نا باؤنڈری ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظر ہے غلط طریقے سے اس کا استعمال کریں بول کے۔ اب رہا یہاں پر جو ہے 7 گاؤں سے علم آتے تھے وہ زمانے میں، جس کی تاریخ ہے، میں زبانی نہیں بول رہا ہوں، ہے نا، تاریخ میں یہ سب جو ہے نا حالات واقعات موجود ہیں۔ 7 گاؤں سے علم آتے تھے اور 7 محرم اور 9 محرم کو یہاں پر لنگر لگتا تھا۔
اور جو بھی بعد میں آئے نگراں اس کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ لوگ جو ہے نا اپنے طور پہ وہ بنڈیوں میں اس میں رکھ کے یہاں پر لاتے تھے، لا کے علم جو ہے نا وہ حاضری وغیرہ جو ہے تقسیم ہوتی تھی یہاں پر. اور دوسرا جو ہے شام غریبہ میں جو مخصوصی ہے، 2 مخصوصی شام غریبہ کے مشہور ہے جو دنیا وقت کے جو ہے نا تاریخ میں رقم ہے کہ ایک ہوتی تھی علاوہ یتیمہ میں، دوسری ہوتی تھی عاشور خانہ امام باڑے میں. عاشور خانہ امام باڑے میں یہ ہوتا تھا کہ 5000 چراغ جو ہے روشن ہوتے تھے چوتھے امام کی جو ہے نا سلامتی کے. اور الحمدللہ جب سے ہم لوگ یہاں پر ذمہ داری لیے ہیں برابر جو ہے نا وہ روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. شام غریبہ میں جو ہے یہاں پر بھی چراغ روشن ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے ہمارے جواد صاحب کہ یہاں پہ جو عاشور خانے میں علم مبارک استاد ہے، کتنے علم مبارک استاد ہے اور کس کے نام سے منسوب ہے یہ علم مبارک؟ دیکھیے امام باڑے کا مطلب یہ ہے کہ سارے جو ہے نا شہداء کا جو ہے نا رہتا ہے. امام باڑے کا مطلب ہی یہ ہے کہ باڑہ یعنی کہ پورے 72 شہداء کا جو ہے نا رہتا ہے. کسی کے مخصوص نام سے جو ہے نا علم مبارک کا نہیں ہے، سارے علم مبارک ہے. 9 محرم کو شام میں جو ہے بڑے ہی اس سے جو ہے نا اٹھائے جاتے ہیں. ایک عجیب منظر رہتا ہے. مومنین سے گزارش ہے کہ آئیے، ایک بار آئیے کم از کم آ کے. کیا وقت پہ علم مبارک برآمد؟ تقریباً 11 بجے مجلس شروع ہوتی ہے یہاں پہ. چونکہ انجمن کے اور بھی مجالس ہیں وہ ختم کر کے ہم لوگ یہاں کے، چونکہ یہ مرکزی مجلس ہوتی ہے اور کافی مجمع رہتا ہے، دوسرے بھی لوگ جو ہے نا آتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں. اور پہلے نالے مبارک کی مجلس ہوتی، نالے مبارک یہاں پر آ کے واپس جاتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر مجلس شروع ہوتی ہے اور کافی لوگ رہتے ہیں اور ایک منظر رہتا ہے دیکھنے کا. چونکہ علاوہ علم مبارک یہاں سے برآمد ہو کے کتنے فاصلے طے کرتے ہیں؟ نہیں جاتے کہیں نہیں ہیں، یہیں پر گشت کرتے ہیں. گشت کر کے یہیں پر جو ہے نا پھر علم کو ٹھنڈے کر دیتے ہیں، لٹاتے ہیں. پھر جو ہے نا زیارت کی مجلس وغیرہ ہوتی ہے. وہ جو کب زیارت کی مجلس؟ 12 محرم کو. 12 محرم کو مجلس ہوتی ہے دن میں 4 بجے، اور شام غریبہ کی مجلس ہوتی ہے شب میں 9 بجے. اس طریقے سے تمام مجالس کو کون خطاب کرتے ہیں؟ متفرق جو ہے نا الگ الگ جو ہے نا ذاکرین ہیں. انجمن حسینی کے جو مشہور و معروف ذاکرین ہیں، مولانا کامران حیدر صاحب ہیں، مولانا عباس علی اختر صاحب ہے، سید محمد اکبر رضوی صاحب ہیں، اور خود مسجد کے جو ہمارے پیش نماز ہیں میر محمد علی صاحب، وہ بھی جو ہے نا خطاب کرتے ہیں. انجمن حسینی سینازنی کرتی ہے. سارے مجالس کا اہتمام انجمن حسینی کی جانب سے ہی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اب یہ دہا ختم ہونے کے بعد پھر اس میں اور کوئی عاشور خانے کے استاد کیے جاتے ہیں اس کے بعد 12 کا؟ ہر عشرے میں یہاں پر علم مبارک استادہ ہوتے ہیں اور مجالس کی کثرت ہے. چونکہ اب گھر پہلے کے ویسے رہے نہیں، لہٰذا جو گھروں میں بھی ہوتے تھے اطراف و اکناف کے بھی وہ لوگ یہاں مجلس کرواتے ہیں. مجلس کرتے ہیں. تو تمام سہولت ہے. اور دوسرا جو دہا آپ بتا رہے ہیں تو یہ محرم میں ہی ہے یا سفر میں ہے؟ وہ نہیں برابر ہے. یعنی تقریباً جو ہے نا 6 ربیع الاول تک یہاں پر مجالس کنٹینیو ہوتے ہیں. علم بھی استاد ہوتے رہتے ہیں، کافی انجمنیں بھی آتی ہیں. اور آپ کا جو 6 ربیع الاول کا وداعی ایام اعزا کا جو جلوس ہے اس سلسلے میں آپ تفصیل بتائیے. یہ تقریباً 30 سال جو ہے نا ہمارے کو ہو گیا ہے یہ جلوس نکالتے ہوئے. کافی جد و جہد سے جو ہے نا وہ جلوس نکالا جاتا ہے. قوم بھی گواہ ہے اس کے لیے کہ کس حالات سے یہاں پر عزاداری ہوتی ہے پہلی چیز تو. اس کے بعد 9 ربیع الاول کا وہ جلوس اور مجلس کے لیے انجمن بہت زیادہ محنت کرتی ہے، اور ماشاءاللہ سے مومنین بھی جو ہے نا برابر سے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. 9 ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے؟ 9 ربیع الاول کو مسجد میں جو ہے نا جشن ہوتا ہے شام میں 8 بجے. ہاں بس. ماشاءاللہ. یہ تمام تفصیلات سے میں ناظرین آگاہ کروا رہا تھا، اور آپ تمام ناظرین سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ تمام ناظرین ہم تمام عزاداروں کے لیے بھی دعا فرمائیں، پورے عرص پہ جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص ہمارے حیدرآباد کے مومنین اور ایسے جو متاثر علاقے ہیں ان تمام مومنین کے لیے دعا فرمائیں، اور ہم سے ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور مزید توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اسی کے ساتھ میں سید فیاض حسین اور ایک نقطہ رہ گیا ہے. جواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو عاشور خانہ کا جو صحن ہے اس میں ایک کٹھورا رکھا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہے، وہ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں. یہ میر محمود صاحب قبلہ جو جن کی درگاہ ہے میر مومن صاحب کی پہاڑی کے پاس، ان کے ہاتھ کا جو ہے نا تراشا ہوا 1 پیس کا یہ کٹورا ہے. کافی اس کے لیے بھی ہے نا کوشش رہی. کچھ لوگ مندر کو بیچ دیے تھے 5000 میں،
बड़े ही लड़ाइयों झगड़ों से उसको जो है ना फिर वापस वो करे लाना पड़ा भी है। क्या खसूसियत है इसकी बताइए। मीर महमूद साहब के हाथ का जो है ना तराशा हुआ है, जो और भी कदबे हैं या कटोरे हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सिर्फ 3 कटोरे हैं। पंजेशाह में है, यहाँ पर है, और एक शायद कश्ती रह गई है मौलाली में। माशाल्लाह, ये तफसीलात थे। मैं ये तमाम तफसीलात से आपको सैयद फ़ैयाज़ हुसैन आगाह करवा रहा था। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन जिंदा